امریکہ ڈیلز کے باوجود وینزویلا جانے والے ٹینکرز کو روکنے لگا۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے روس کے ایک اور آئل ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔ ماسکو کی تصدیق، برطانیہ نے روسی آئل ٹینکر ضبط کرنے کے امریکی آپریشن میں شامل ہونے کا اعتراف کر لیا۔ روس کی جانب سے آئل ٹینکر پر امریکی قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، امریکہ سے یرغمال روسی شہریوں کی واپسی کا مطالبہ۔ دوسری طرف وینزویلا میں امریکی مداخلت کے بعد چین کا ایران سے تیل خریدنے پر غور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے صرف امریکی سامان خریدے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا چین اور روس صرف امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہم ہمیشہ نیٹو کے ساتھ رہیں گے چاہے وہ ہمارے لیے موجود نہ ہو۔ اگر میں مداخلت نہ کرتا تو پورا یوکرین روس کے پاس ہوتا۔ میں نے اکیلے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، نیٹو اور ناروے کی بے وقوفی سے مجھے نوبیل انعام نہیں ملا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امریکی امیگریشن حکام کی فائرنگ سے امریکی خاتون قتل، ٹرمپ امیگریشن حکام کے دفاع میں کھل کر سامنے آنے لگے۔ کہا خاتون اہلکار کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی تھی، افسر نے دفاع میں گولی چلائی۔ منیسوٹا کے گورنر کا ٹرمپ کو جواب، کہا بس بہت ہو گیا، وفاقی حکومت سے مزید کوئی مدد درکار نہیں۔ قتل کے خلاف منیسوٹا اور نیو یارک میں مظاہرے، نیو یارک میئر زہران ممدانی اور رکن امریکی کانگریس الہان عمر کی بھی مذمت۔ آسٹریلیا نے ایشز سیریز 4-1 سے جیت لی۔ 5ویں ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے 160 رن کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 384 اور دوسری اننگز میں 342 رن بنائے۔ ٹریوس ہیڈ اور سٹیون سمتھ کی سنچریوں کی بدولت آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 567 رن بنائے۔ ایشز سیریز دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست۔ دھند کے باعث موٹر ویز اور قومی شاہراہ پر حد نگاہ متاثر، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند، موٹر وے M4 اور 5 بھی مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے پر بھی ٹریفک روک دی گئی۔ پولیس کی سفر کے دوران شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے کی بحالی میں اہم پیش رفت، بنگلہ دیش کی ایئر لائن نے کراچی کے لیے پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پہلی پرواز 29 جنوری کو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے گی۔ ابتدائی طور پر ڈھاکہ سے کراچی کے درمیان ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آج کوئٹہ جائیں گے۔ وزیر اعظم 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے، بلوچستان میں 5 دانش اسکولوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ۔ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کی جانب سے ملزمان کو پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا۔ وزیر داخلہ نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر خصوصی اسکواڈ کو داد دی، کہا پاکستانی پولیس افسران کو بھی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دی، فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اپوزیشن سنجیدہ ہے تو میرے ساتھ رابطہ کرے، ہو سکتا ہے پہلی میٹنگ میں کچھ نہ کچھ ہو مگر مذاکرات سے ہی حل نکلے گا۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے کاغذات نامزدگی طلب کروں گا، طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اجلاس، اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن پر غور، پی ٹی آئی رہنماؤں کا آج اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے مذاکرات کے لیے اسپیکر چیمبر آنے کی شرط رکھ دی، کہا تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اتحادی واضح طور پر مذاکرات کے حق میں ہیں، ملک کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے پی ٹی آئی اسپیکر چیمبر میں آئے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کا معاملہ اسپیکر نے حل کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا خیبر پختونخوا حکومت کو دہشت گردوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، آپریشن کے خلاف بیانات دہشت گردوں کی حمایت کے مترادف ہیں۔ آپریشن کا فیصلہ صوبائی حکومت نے نہیں بلکہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے۔ افواج جنگ لڑ رہی ہوں تو سیاسی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے۔ ہم نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں الزام لگایا کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کی اتحادی ہے، یہ خود بھی کئی بار اسلام آباد پر حملہ کر چکے ہیں، کل عدم ٹی ٹی پی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔
صدر مملکت آصف علی زرداری، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے۔ اپوزیشن کی سینئر قیادت کی مشاورت سے اپوزیشن کمیٹی بنائی جائے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ، کہا کمیٹی مذاکرات کو آگے بڑھائے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں فوری اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کی جائے۔ سیاسی کارکنوں کی رہائی سے مذاکرات پر اعتماد بڑھے گا۔